بڑی حیرت ہوئی یہ بات سن کر کہ سعودی عرب میں ایک ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے جس کا ڈیزائن بالکل خانہ کعبہ کی طرح ہے، اور پورا بالکل اسی طرح سے بنائی جا رہی ہے جس طرح کہ خانہ کعبہ ہے۔ اس میں کلب بھی بنائے جائیں گے، اس میں بلڈنگیں بھی بنائی جائیں گی، اور اس میں بہت کچھ بنے گا، سینماز بھی بنیں گے۔ تو آپ سوچیں نا کہ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، کیوں ہم اس طرح کا کر رہے ہیں۔ وہ جو ہمارے نئے سعودی عرب کے ولی عہد، یا اس وقت وہ جو احمد بن سلطان، انہوں نے تو سعودیہ کو بالکل یورپ بنانے کا سوچ لیا ہے۔ اب سعودی عرب میں اگر آپ بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے بناؤ، لیکن خانہ کعبہ کی شکل کا بالکل اسی ڈیزائن میں عمارت بنائی جا رہی ہے، جس میں وہ اتنی منزلہ عمارتیں بھی بنائیں گے، سب بنائیں گے، لیکن باہر سے اس کا بالکل نقشہ وہی ہوگا جو خانہ کعبہ کا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے اس بات کو سن کے، لیکن ان کی اپنی حکومت ہے، وہ جو بھی کریں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے پھر۔ ہم نے تو صرف افسوس کرنا ہے، یا ہمیں دکھ ہوگا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت جو ہے نا دکھ کی بات ہے۔ لیکن وہ جو نئے وہاں پہ میں کہتی ہوں وہاں کے بادشاہ ہی کہہ لو ان کو، تو انہوں نے یہ پتہ نہیں کیا سوچا ہے۔ ان صاحب نے عورتوں کے برقعے اتروا دیے ہیں اس حکومت نے، اور کلب کھلوا دیے ہیں، عورتیں ڈرائیونگ کر سکتی ہیں، غیر محرم مطلب محرم کے بغیر حج بھی کر سکتی ہیں، عمرہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ذرا سوچنے کی ہیں، یہ ہماری نہیں علماء دین کے سوچنے کی ہیں، اور وہ پھر نا عالمی سطح پہ اس چیز کو لائیں اور لا کر اس کو سالو کریں، کیونکہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، اور میں آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں، اللہ کرے آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے، رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور خوشیاں اللہ پاک آپ سب کو نصیب کرے۔ اب عید آ گئی ہے، بچے بھی بڑے خوش ہیں کہ عید آنے والی ہے، جی ہم نئے کپڑے پہنیں گے اور ہم تیار ہوں گے، اور بچوں کے لیے تو یہ خوشی ہوتی ہے۔ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ عید پہ نئے کپڑے پہنیں گے، چاہے روز نئے پہنتے رہیں، لیکن عید والے دن کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ مہندیاں لگوانا اور بالوں کی سیٹنگ کرانا، اور یہ سارا یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کو اتنی ہمت اور توفیق دے، اپنے بچوں کو خوشیاں دیں، اپنی بچوں کے لیے کی خواہشیں پوری کریں۔ تو ویورز، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان غریبوں کا خیال رکھیں جو یہ چیزیں نہیں خرید سکتے، نہیں اپنے بچوں کو سہولتیں دے سکتے۔ تو ہم اپنے بچوں کے 3 جوڑوں میں سے ایک سوٹ ہم کسی غریب کے لیے بھی خرید لیں، اور ان کو بھی عید کروا دیں۔ تو فطرانہ بھی اپنے ٹائم پہ ادا کریں، اور جو ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے وہ بھی ہم ٹائم پہ دیں، تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ فطرانہ عید والے دن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ عید پہ جاتے ہیں تو فطرانہ جی غریبوں کو دے دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پہلے سے ہی غریب لوگوں کو فطرانہ بھی دیں، اور ان کی مدد کریں، ان کے بچوں کا خیال کریں، یہ ساری چیزیں۔ اچھا جی، دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ شعیب بھائی نے کل پرسوں کے ولاگ میں کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں تیاری کر رہا ہوں، کیا کروں جب وہ بچوں کو نہیں سنبھالتی، تو میری زارا بڑی ہو رہی ہے، تو زارا کو ماں کی ضرورت ہے، اور یعنی کہ مجھے اب شادی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، اکیلے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ساری زندگی تو اکیلا نہیں رہ سکتا، ابھی جوان ہے تو۔ لیکن میں نا اس کی بچی کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اس کو اگر ماں کا پیار ملے تو ٹھیک، ورنہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اللہ پاک اس جو آنے والی کو اتنی ہمت اور توفیق دے، اور نیکیوں کی توفیق دے، اور پروردگار عالم اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ ان معصوم بچوں کا خیال کرے۔ ان کی اپنی ماں کو تو کوئی خیال نہیں ہے، ان کی اپنی ماں تو بالکل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے سنبھالے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر وہ میں نے پچھلے دنوں ایک ولاگ بنایا تھا، تو مجھے کمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی شعیب کو بھی تو شرم آنی چاہیے نا، اس نے کیوں اپنی بیوی کو ایکسپوز کیا کہ گھر گندا ہے۔
اس نے ایکسپوز کے لیے ویڈیو نہیں بنائی تھی، وہ اس دن خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے ویسے ہی ویڈیو بنائی ہے، کسی نے کمنٹ کر دیا کہ آپ کا گھر کتنا گندا ہے، کیا جویریہ کام نہیں کرتی. تو اگر ایسے کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں. اور مجھے اس جس نے کمنٹ کیا اسے میں یہ جواب دوں گی کہ میرے بھائی یا بہن یا جو بھی تھا، تو ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ٹھیک ہے، اسے اپنی بیوی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر غلط فہمی میں یا بھول چوک میں اگر اس طرح ہو بھی گیا ہے تو جویریہ کو اتنا بڑا ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. بچوں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. اتنے پیارے اور معصوم بچے ہیں، آپ یقین کریں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایسے بچوں کو بندہ اپنے پاس رکھ لے، سینے سے لگائے. اور بس میں کیا کہہ سکتی ہوں، شعیب بھائی کو اللہ پاک اچھا کام کرنے کی توفیق دے، اللہ ان سے اچھا فیصلہ کروائے، اور رب العالمین ان کو اپنے بچوں کے لیے اچھا کروائے. بہت اچھا بچہ ہے شعیب. وہ اس طرح کی میں تو نہیں سوچتی کہ اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں اس کو چھوڑ کے اور کر لوں گا، لیکن دیکھ لیں زندگی میں انسان کے نصیب میں کیا کیا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. جو سوچا نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا تھا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا یا میرے سے الگ ہو جائے گی، اس طرح بھی ہو گیا ہے. تو یہ بھی نصیب کی بات ہے. اللہ پاک نے کچھ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہوگا اور کیوں یہ سب ہو رہا ہے. تو دل دکھتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے اچھا کر دے. رمضان کے مہینہ، اپنے رمضان کے صدقے میں پروردگار عالم اس پاک مہینے کے صدقے میں ہر ایک کی مشکلیں آسان کر دے، ہر ایک کو نیک حالات لوگوں کے اچھے ہوں اور نیک نصیب ہوں سب کے. ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں تھوڑی دیر ستارہ یاسین کو. تو ستارہ یاسین، وہ کسی نے کہا کہ ستارہ یاسین کے نام کا سب کھا رہے ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو دے، ستارہ کو بھی دے. تو اس دن زاہد بھائی دیسی ڈوز والے کہہ رہے تھے کہ ہم ستارہ کو چھوڑیں گے نہیں، اگر وہ کہتی ہے کہ میں بری ہو جاتی ہوں، نکل جاتی ہوں اس کیس سے معافیاں شافیاں مانگ کے، نہیں، ہم اس کو گھسیٹیں گے، ہم اس کو عدالت تک لائیں گے، ستارہ کو بھی لائیں گے. وہ زاہد بھائی تھوڑے جذباتی بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی سچے ہیں کہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے اور الٹے سیدھے مقدمات میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے. تو تھوڑا سا سمیرا بہن کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ مردوں پہ کیس، عورتوں پہ نہیں کرو بھائی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوا. وائی ٹی پہ تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں. اب اس کہنے سے اگر آپ نے کیس بنانے ہیں اور گھسیٹنا ہے اور ذلیل کرنا ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ سارے ایک دوسرے سے صلح کر لیں، اور ایک دوسرے سے، میں یہ نہیں کہتی معافی تلافی، کوئی بھی معافی نہ مانگو. معافی مانگنے سے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیشہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے سے صلح کریں اور اپنے اپنے ولاگ بنائیں، اپنے اپنے کانٹینٹ لائیں. زاہد بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ستارہ اپنے حساب سے صحیح کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو وہ کر رہی ہے اس کی مرضی. اور شعیب بھائی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں ان بیچاروں کے لیے. میرا دل بڑا دکھتا ہے ان بچوں کے لیے، لیکن اللہ پاک کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا. کیا پتہ کسی اور کے نصیب لکھے میں ہوں گے، شعیب کی زندگی میں کسی اور نے آنا ہوگا، اس سے نکاح ہونا ہوگا، تو یہ سارا کام ہوگا. تو ساری باتیں یہی ہیں. تو ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. میرے ویوز اب تھوڑے تھوڑے بڑھ رہے ہیں، آپ سب میری ہیلپ کریں. میں آپ سب سے کہتی ہوں میری ہیلپ کریں، اور نہ میرے سبسکرائبر بھی بڑھائیں پلیز. مجھے 4-5 مہینے ہو گئے ہیں چینل بنائے ہوئے، تو ابھی تک کوئی خاص اتنا رسپانس تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. میں اللہ پاک پہ بہت امید رکھتی ہوں، اور اللہ میری امیدوں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. پروردگار عالم کبھی بھی رد نہیں کرتا. دل سے دعا مانگو نا تو رب العالمین کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا، اور کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور میں مایوس ہوتی بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر کسی اور ولاگ میں ملیں گے.